السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میرا نام فاروق امینی ہے, میرے ابو کا نام عطا اللہ امینی. تو میرا یہ سوال تھا کہ ذرا اس مائکرو فون کے سامنے ذرا جھک کے بات کرو, آواز تمہاری کیری کر جائے گی. پھر ہاں فرماؤ. وہ دوسرا جو ہے. حضور میرا یہ سوال ہے کہ سائنسسٹ کہتے ہیں کہ ہر 80 لاکھ سال بعد نا جو گیلیکسی ہوتی ہے آپس میں ٹکراؤ ہوتی ہے ان کی. ہر گیلیکسی کتنے سال کے بعد؟ 80 کروڑ سال کے بعد. 80 کروڑ سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ٹکر ہوتی ہے گیلیکسی کی. تو نا اس میں نا وہ بہت نا گیلیکسیز کی. جی. اچھا. تو نا اس میں بہت انرجی ہوتی ہے اور سب کچھ نا تباہ ہو جاتا ہے. ہاں. تو اس میں سے پھر نئے پلینٹس بنتے ہیں. تو اس میں سے تو سائنس کہتی ہے کہ آج سے کچھ 5 کروڑ سال پہلے اس طرح بنی تھی ہماری یہ دنیا. اور اب کہاں سے پڑھی ہے یہ سائنس؟ کتاب سے. اور غلط لکھا ہوا ہے سب. جی بالکل غلط بات کر رہے ہو. جی. دنیا تو 4 ارب سال پہلے بنی تھی. 4 ارب سال, کروڑ نہیں. یہ دنیا, یہ جو کائنات ہے یہ 20 ارب سال پہلے بنی تھی. جی. اور یہ جو دنیا ہے یہ 4 ارب سال پہلے بنی تھی. جی. کروڑ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو میرا سوال ویسے یہ تھا کہ جو نہیں, تمہارا سوال یہ غلط باتوں پر مبنی ہے تو جواب کیوں دوں میں؟ یہ بھی غلط ہے کہ ہر 80 کروڑ 80 کروڑ کہا تم نے؟ جی. 80 لاکھ کہا تھا. 80 کروڑ. 80 کروڑ سال کے بعد ٹکر لگ جاتی ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ جو دنیا ہے یہ تو 4 ارب سال پہلے بنی تھی, یہ نظام شمسی اور یہ ساری دنیا. تو اگر ٹکر لگنی ہوتی تو یہ کئی بار تباہ ہو چکی ہوتی. جی. 4 ارب میں 5 دفعہ ٹکر لگتی اور 5 دفعہ یہ دنیا تباہ ہو جاتی. حالانکہ جو نظام حیات زندگی کا نظام ہے اس کو اپنے ایولیوشن کے لیے 80 کروڑ سال سے بہت زیادہ درکار ہیں. جی. سمجھے ہو؟ وہ بھی شاید مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں, لیکن غالباً 1 ارب سے زیادہ سال پہلے یہ زندگی کا آغاز ہو چکا تھا. تو میں نے سوال یہ تھا کہ سورج جو ہمارا ہے اس کی بھی ایک نا زندگی ہے, لمبی زندگی, مگر نا ایک دفعہ ختم ہوگا. اور جب ختم ہونے لگے گا وہ بڑا ہو کے تو جو اس کے ساتھ کے 3-4 پلینٹ ہیں اس کو تباہ کر دے گا, اس کے اندر ہماری دنیا بھی. تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ قیامت کا دن ہوگا ہمارے کے لیے جو سب کچھ تباہ. جب تباہ ہوگے تو قیامت ہی کا دن ہوگا کہ؟ جی. ظاہر بات ہے. لیکن یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ پوری طرح شاید تم پڑھ کے سمجھے نہیں بات. یہ تم بلیک ہول کی بات کر رہے ہو. اب جی. سورج کا اتنا حجم نہیں ہے کہ یہ ایسا بلیک ہول بن سکے سر دست کہ وہ ارد گرد کی ساری کائنات کو کھا جائے. جی. اس کے لیے سورج سے کئی گنا بڑا جسم چاہیے. وہ جب سکڑے پھر وہ اتنا طاقتور بلیک ہول بنتا ہے. لیکن دوسرے بلیک ہول بن گئے ہیں, وہ پھیلتے بھی جا رہے ہیں. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ ساری کائنات بلیک ہول میں غائب ہو جائے گی اور لپیٹی جائے گی اس کی صف. اس کے بعد پھر دوبارہ خدا از سر نو آغاز کرے گا. جس طرح بگ بینگ سے 20 ارب سال پہلے کائنات وجود میں آئی تھی, اسی طرح دوبارہ پھر وجود میں آئے گی, پھر ایک دور چلے گا. اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے, ہوتا آیا ہے. سمجھ گئے ہو؟ جی. تو قیامت, جو دنیا کی قیامت ہے وہ ضروری نہیں کہ اتنا لمبا عرصہ انتظار کے بعد آئے. کئی وجوہات ایک پلینٹ کی تباہی کی ہو سکتی ہیں. مثلا ابھی آج کل یہ جو شمال پر اوزون ہول ہے اس کے نتیجے میں بھی ڈر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ زندگی تباہ ہو سکتی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح تباہ کرے, اس کے پاس بے شمار ذرائع ہیں تباہی کے. لیکن ضروری نہیں کہ انتظار کرو کہ جب تک کوئی بلیک ہول کھا جائے گا اس وقت تک ہم رہیں گے. اس سے بہت پہلے بھی زمین تباہ ہو سکتی ہے. حضور میں نے ایک اور پوچھنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نا یہ جو
انسان ہے رہتے ہیں دنیا پہ یہی نا اپنی نا دنیا کو برباد کر رہے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں اس کے نا ہوا جو ہم لیتے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں سب کچھ تو نا وہ کہتے ہیں کہ تباہی سے پہلے انسانوں نے نا اپنا ختم خود اپنا کر لینا ہے اس طرح جو نا رفتار ہاں ہو سکتا ہے بعید نہیں ہے ٹھیک کہتے ہیں لوگ ظہور